السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، عائشہ جہاں زیب صاحبہ جو کہ اینکر پرسن ہیں جن کے اوپر تشدد کیا گیا ان کے شوہر کی طرف سے، اس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے تو بنیادی آپ کو انفارمیشن دے دیں کہ عائشہ جہاں زیب صاحبہ کی یہ دوسری شادی ہے. ان کے خاوند کا نام حارث ہے. اس سے پہلے عائشہ جہاں زیب یعنی جہاں زیب ان کے پہلے خاوند کا نام تھا. یہ بات انہوں نے خود بھی بتائی تھی کہ کیوں انہوں نے اپنے دوسرے خاوند کا نام ابھی تک ساتھ نہیں لگایا، بلکہ پہلے خاوند جو کہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو یہ والی جو شادی تھی یہ 2015 میں ہوئی تھی، اور اس سے ان کے 2 بچے ہیں دوسری شادی سے، جو کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ 3 بچے ہیں ان کے پہلے والے شوہر سے. اور جس طرح ان کے نام کے ساتھ عائشہ جہاں زیب ہے، تو یہ ان کے جو مرحوم شوہر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں میرے والد کا نام میرے بچوں کے نام کے ساتھ لگائیں گی. تو ان کے والد کا نام توقیر تھا، تو ان کے بچوں کے نام کے ساتھ توقیر لگتا ہے. تو اس وقت عائشہ جہاں زیب کا کہنا تھا کہ میرا دل کرتا تھا کہ میرا شوہر میرے بچوں کے ساتھ، کیونکہ اس کے بھی بچے ہیں، اپنا نام لگائے، اپنا نام دے. لیکن عائشہ جہاں زیب کا کہنا تھا کہ نہیں، انہوں نے مانا نہیں اس چیز کو. میں نے انہیں کہا کہ اس طرح تو آپ کا نام ہی ختم ہو جائے گا اگر آپ کا نام. انہوں نے کہا تھا نہیں، نام میرا ختم نہیں ہوگا. تو اب وہ کہتی ہیں کہ اس کو اتفاق سمجھ لیں کہ دیکھیں میری دوسری شادی بھی ہو گئی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ جہاں زیب کا نام چل رہا ہے. یہ بنیادی طور پر 2 شادیاں وہ میں نے بتا دی ہیں آپ کو. اور عائشہ جہاں زیب صاحبہ جو ہے وہ سب سے پہلے جیو کے اوپر آئی تھی خبرناک میں. خبرناک چھوڑنے کے بعد بقول ان کے وہ جب سنو ٹی وی گئی، سنو کا ہوا تھا، تو سنو کے حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ سنو والوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی. انہیں وہ مارننگ شو اینکر کے طور پر سامنے لے کے آئے تھے، لیکن وہاں کسی کو ساتھ اور ان کے ساتھ بٹھایا، میل جو کہ سفارشی تھا، کوئی وہ میڈیا کا بندہ نہیں تھا. تو ان کے ساتھ ان کی نہیں بن سکی. موک پروگرامز ابھی چل رہے تھے، اسی دوران میں ان کی لڑائی ہوئی اور وہ اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑے انہیں، کیونکہ انہیں وہ دوبارہ سے کامیڈی والا شو مل رہا تھا. لیکن بہرحال وہ سنو کے اوپر سے بھی انہوں نے سارا کچھ بتایا کہ اس طرح ہوا. تو بالآخر وہ آ کے آج کل شو کر رہی تھی عائشہ جہاں زیب صاحبہ سما پہ، اور اس میں خلیل الرحمان قمر صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا وہ ساحل ادیم کے ساتھ جو ان کا شو تھا، اس میں کس طریقے سے ساحل ادیم صاحب کے حوالے سے جو وہ ایک لڑکی نے سوال کیے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ 95% جو عورتیں ہیں وہ جاہل ہوتی ہیں. اس کے اندر اچھا خاصا وہ بنا تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے اس لڑکی کو بھی، عائشہ جہاں زیب صاحبہ نے بھی اس طریقے سے وہ کیا تھا، لیکن روکا تھا، ایک سنب کیا تھا یا روکا تھا ایک طریقے سے. لیکن اس میں عائشہ جہاں زیب کا جو معاملہ ہے، اس کی کسی بھی صورت میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ہاتھ اٹھانا اور جو حال ان کا ہوا ہے، سامنے تصویر آپ نے دیکھ لی ہوں گی کہ جو ان کا حال ہوا ہے وہ کرنا. اور جس طریقے سے جو ابھی دیکھیں، جب ایک بندے نے ہاتھ اٹھا لیا، ایک نہیں 2 دفعہ اٹھایا، اور یہ خود عائشہ جہاں زیب نہیں کہہ رہی بلکہ یہ ان کے سب سے قریبی دوست جو صحافی ہیں، جن کے ساتھ فیملی ٹرمز ہیں، منصور علی خان، وہ بھی بتا چکے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہاتھ اٹھایا گیا تھا. لیکن ان کی بیوی نے، منصور صاحب نے، ان کی وائف نے، اور انہوں نے ساروں نے مل بیٹھ کے معاملہ طے کیا تھا اور حارث کو سمجھایا تھا کہ آپ جو ہے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کبھی بھی. اب جو ہاتھ اٹھا لے جس کا بندہ، اس کا موقف کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے. مظلوم کی ہی اہمیت ہوگی اس کے بیان کی، جس کو مار پڑا ہے اسی کے بیان کو سمجھا جائے گا. لیکن میں جس طرح پہلے بتایا کہ یہ صرف عائشہ جہاں زیب کا کہنا نہیں تھا، بلکہ گھر کو بچانے کے لیے، یہ بچوں کے لیے، گھر کو بچانے کے لیے اپنی بدنامی نہ ہو، معاملہ باہر تک نہ آئے، انہوں نے کافی دفعہ اس چیز کو برداشت کیا. 3-4 دفعہ ہاتھ اٹھا اور جو عائشہ کی طرف سے برداشت کیا گیا. میرے حساب سے ہمیں ان کی بات کے اوپر پورا یقین کرتے ہوئے اس چیز کو سراہنا چاہیے کہ انہوں نے جو ایک جس طریقے سے گھر کو بچانا چاہیے، یا جو ایک عورت سوچتی ہے کہ میرا گھر نہ ٹوٹے، اور خاص طور پہ وہ والی عورت جس کی دوسری شادی ہوئی ہو، اس صورت میں جب پہلا خامن جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہو، اور اس صورت میں جب وہ پہلے والی شادی انہوں نے اپنی پسند کی تھی، لیکن ان کے والد نے، عائشہ جہاں زیب کے والد نے ان کو ان کے جو داماد تھے یعنی ان کو کبھی اس طرح سے اون نہیں کیا تھا جس کا عائشہ جہاں زیب بڑے جذباتیوں کے تذکرہ بھی کرتی ہیں. تو ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ اتنی آسان نہیں رہی ہے، اور نہ ہی ابھی ہے، کہ جس طریقے سے ان کی پٹائی ہوئی ہے، جس طریقے سے مارا گیا. تو میرے خیال میں اگر میاں بیوی، اکثر ہوتا ہے کہ آپس میں نہیں بن پاتی، کبھی اس طرح ہوتا، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، 2 مختلف ذہن کے لوگ جب مل جاتے ہیں تو وہ پھر اس طرح سے گاڑی نہیں چلا پاتے زندگی کی. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ مارنا پیٹنا شروع کر دیں. اس کا حل بڑا آسان ہے کہ آپ علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. عورت کو بھی
مذہب نے بھی اور معاشرے نے بھی اور قانون نے بھی ایک اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ بھی خلا لے سکتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ مرد کا بھی جو ہے حق ہے جو بھی ہے وہ طلاق وغیرہ کا. اور ان کے معاملے میں طلاق کا بھی سننے میں آیا کہ ایک طلاق بھی ہو چکی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ جس وقت محلے کے لوگ اور آس پاس کے لوگ جب جمع ہوئے تو انہیں روکا گیا, بلکہ گن دکھائی گئی, انہوں نے کہا جی کوئی آگے نہ آئے, تو ہمارا آپس کا معاملہ ہے. تو اس وقت جب ان کی پٹائی کی تھی انہوں نے یا کر رہے تھے, تو اس وقت وہاں کے الیکٹریشین جو تھے اور ان کے ایک اور جو گھر کے اندر ڈرائیور تھے, انہوں نے بیچ بچاؤ کروایا. بعد میں جب اور لوگ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے تو پھر وہ جو حارث تھے وہ وہاں سے نکل کے چلے گئے. لیکن اب یہاں پہ معاملہ جو ہے عائشہ جہاں زیب جو ہے, اب یہ معاملہ کیونکہ باہر آ چکا ہے, اس کا اب انجام کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. 2 دن کے ریمانڈ کے اوپر ہیں ان کے شوہر جو ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس طرح اگر کوئی اس وقت اس تمام حقائق کو جاننے کے بعد اگر کوئی عائشہ جہاں زیب کو کسی قسم کا بلیم کرتا ہے, جنہوں نے خود کوشش کیا ہے کہ یہ گھر بچ جائے, اس کے اندر کوئی آنچ نہ آئے, بچے وہ نہ ہو, میری زندگی خراب نہ ہو, تو جنہوں نے کوشش کی نہ صرف وہ خود اس چیز کا بتا رہی ہیں, بلکہ ان کے ساتھی جو ہیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ نہ صرف ان کے دوست ہیں بلکہ ان کے شوہر کے بھی, ان کی ساتھ ساتھ ان کے شوہر کے بھی دوست ہیں. وہ جب بتا رہے ہیں کہ ان کی باقاعدہ ان کی پٹائی ہوئی تھی, ہاتھ اٹھایا گیا تھا, لیکن انہوں نے کمپرومائز کیا یا خاموش رہی, یہ اتنی دفعہ پٹائی ہوئی فلاں جگہ پہ ہوئی فلاں, لیکن اس دفعہ انہوں نے بہت زیادہ ہوئی. اور پھر آپ سوچیں کہ ایک جو ماں ہے اس کے اوپر کیا گزرے گی کہ اس کے بچے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اور نہ صرف ان کے وہ والے بچے جو اس وقت ان کے ہسبینڈ کے 2 بچے وہ والے دیکھ رہے ہیں, بلکہ ان کے پیچھے والے جو پہلے والے شوہر ہیں ان کے بچے جو کہ بڑے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ کس حالت سے گزرتے ہوں گے, کیا سوچتے ہوں گے کہ ہماری ماں نے کس طرح کے بندے سے شادی کی ہے. اور یہ تو کیونکہ بچے اگر اصل میں انہی کے 5 بچے ہوتے تو پھر تو اور طرح سوچا جاتا ہے. لیکن وہ جو بڑی والی جوان اولاد ہے وہ ان کو تو پتہ ہے کہ ہمارا باپ کوئی اور تھا, ہماری ماں جو ہے یہاں پہ آ کے جناب سب اب مار کھا رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, تو ان کے اوپر کیا گزرتا ہوگا. چھوٹے بچے تو ویسے ٹراما میں چلے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں عائشہ جہاں زیب صاحبہ کو بالکل کسی قسم کا بلیم گیم میں نہیں کرنا چاہیے, ان کو بلیم گیم میں نہیں آنا چاہیے ان کے حوالے سے, اور ان کو اس طرح الزام نہیں دینا چاہیے. ان کی کوششیں جو صاف نظر آتی ہیں, اور اگر کوئی رہی صحیح کسر ہے تو ظاہر ہے وہ انہوں نے مار پیٹ کے اپنا جو مزید کیس خراب کیا. اگر بالفرض شور بھی کہتے ہیں کہ ان کو بھی ان سے کچھ شکایات ہیں, ان کے بقول یہ تھا کہ وہ انہوں نے کچھ چھپ کے نکاح بھی کیا ہوا ہے, اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. تو خیر باتیں بعد میں پتہ چلے گی, لیکن بنیادی چیز جو سامنے نظر آئی ہے وہ ان کا فیس ہے, وہ ان کے بازو ہیں, جہاں جہاں پہ ان کو تشدد کیا گیا ہے وہ جگہ ہیں. تو وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ زیادتی کس کی ہے اور کیا ہونا چاہیے. تو اور اب یہ ٹائم ہے, مجھے تو ویسے خلیل الرحمان قمر صاحب سے بھی بصد احترام اس چیز کا ہے کہ اس وقت انہیں بھی آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ وہ ہر معاملے میں اٹھاتے ہیں. ایک بندہ وہ اپنے کام سے کام رکھے کوئی نہیں, وہ ہر کسی کو وہ فلانا گھٹیا ہے فلانا یہ ہے. تو اب جب جینون ان کی کولیگ کے اوپر یہ بات ہے, ان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. اور لوگ تو ابھی تک میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہیں وہ فیمنسٹ ہیں, فیمنسٹ نہیں ہیں. کبھی وہ عورت کے حوالے سے انتہائی نیچے جا کے بلو دا بیلٹ جا کے بیانات دینا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی وہ بالکل کہہ دیتے ہیں جی ہم نے تو کبھی ڈرامے ان کے عورتوں کے حق میں لکھے ہوئے ہیں, کبھی کہتے ہیں میں عورتوں کے ساتھ ہوں. تو انہیں صرف اٹینشن سیکر نہیں بننا چاہیے, ان کا اصل میں اصول کیا ہے اس کے ساتھ کھل کے سامنے آنا چاہیے. ناظرین, یہ کچھ عائشہ جہاں زیب صاحبہ کے حوالے سے باتیں تھیں. ابھی تک کے لیے اتنا اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.